اللہ کی خصوصی کرم نوازی 34 دنوں میں مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ایز اے حافظہ الحمدللہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ایون ریگولرلی نارملی جو حفظ ہوتا ہے، اگر اس کو جلد از جلد بھی آپ کہیں تو 2 سال ہے۔ مجھے بھی 2 سال کا عرصہ لگا قرآن کریم حفظ کرنے میں، اور تقریباً فل ٹائم میں قرآن کو ہی دیا کرتی تھی، اسکول سکپ کیا، اور پارٹ ٹائم ٹیوشن میں اسکولنگ کرتی تھی۔ جس طرح بچے ٹیوشن کرتے ہیں تو میں اسکولنگ والا ٹیوشن ٹائم میں کور کرتی اور بقیہ ٹائم حفظ کو دیتی۔ لیکن یہ جو آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کاشف رندھاوا صاحب جو کہ ایک مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیت ہیں، ان کی بیٹی ہانیہ نے 34 دنوں میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا کیا رسپانس ہے؟ میں بتاؤں تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ کی رحمت ایسے نہیں کہ کسی پر ہو اور باقیوں کو محروم کر دے۔ اللہ بھی قرآن سے، دین سے محبت کرنے والوں، محنت کرنے والوں، جستجو کرنے والوں کو نوازتا ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ اب آپ کاشف رندھاوا صاحب کا دیکھیں تو انہوں نے اپنے فارم ہاؤس میں، کہ جہاں لوگ عیاشی کے لیے جاتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، لگژری رکھتے ہیں، انہوں نے مسجد بنائی۔ قاری صاحب کا اتنا خیال رکھا کہ ان کے لیے ڈرائیور، گاڑی فکس کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ذہانت کی کمی نہیں ہے، غربت، وسائل کی قلت بعض اوقات کچھ بڑا کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور جن کے پاس وسائل، اسباب سب ہوتا ہے، ان کی یہ ترجیح نہیں ہوتی۔ اور جب یہ دونوں جمع ہو جائیں کہ اسباب بھی ہوں اور ترجیحات بھی ہوں، تو نتیجہ یوں نکلتا ہے، اللہ کی رحمت برس پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں کمی اسی چیز کی ہے۔ اچھا، اسباب میں جو سب سے اہم چیز ہے نا، جو ہر ایک کے پاس ہے، وہ اتفاق ہے، وہ محبت ہے، وہ توجہ ہے۔ یہ مارکیٹ سے نہیں خریدی جا سکتی، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن والدین اور خاص طور پر والد یہ اپنے بچوں اور بچوں کی ماں کو نہیں دیتے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں، سچے مسلمان، اچھے انسان ہوں، تو نہ صرف یہ کہ بچوں کو بلکہ بچوں کی ماں کو بھی وقت، محبت، عزت دینی پڑے گی۔ میں ذاتی تجربہ بھی شیئر کروں گی کہ جب میں شہادت العالمیہ عالمہ فاضلہ کورس کر رہی تھی تو پرنسپل صاحبہ نے میری والدہ سے پوچھا کہ آپ کے بچے، یعنی دونوں بہنیں ہم اس فیلڈ میں تھیں اور دونوں ٹاپر تھیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچے ہر میدان میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں؟ تعلیمی کوئی امتحان ہو یا تقریری مقابلہ، ہمیشہ ٹاپر ہی رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے، یعنی سٹاف ہمارے ماتحت ہے، اور ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہمارے بچے پیچھے رہتے ہیں۔ تو والدہ صاحبہ نے جو جواب دیا وہ مجھے آج بھی رلا دیتا ہے۔ والد صاحب کی قربانیاں، نہ صرف محنت مزدوری کہ جو کچھ ان کا ذمہ دارہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں بھی آر نہ سمجھی کہ وہ دیہات سے شہر دودھ سپلائی کرتے، موٹر بائک پر، جس طرح آپ گوالوں کو دیکھتے ہیں، وہ دودھ سپلائی کرتے کہ میرے بچوں کے تعلیمی اخراجات میں کوئی حرج نہ آئے۔ اور صرف یہی نہیں کہ دن بھر کی محنت مزدوری، بلکہ رات کو بچوں کے لیے میسر ہونا انہوں نے ذاتی ذمہ داری بنا لی۔ والدہ کے اٹھنے سے پہلے بچہ بیمار ہو، کھانسے یا جاگے، تو والد سب سے پہلے آگے ہوتے۔ تو یہ باپ کی اویلیبلٹی، باپ کا وقت دینا، باپ کا توجہ کرنا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم ان کی ماں کو عزت دیں کہ جو یہ سب کر رہی ہے اس کو ذہنی سکون دیں۔ اس کی بڑی کمی ہے۔ آج آپ اپنے کاموں میں یا جو اس کے علاوہ عیاشیوں میں مصروف ہیں، انہی کے بچے بگڑے ہوئے ہیں۔ آج سب یہ خواب تو دیکھتے ہیں، اور بہت ہی اچھا خواب اپریشیٹنگ ہے کہ ہمارے بچے اسکالر بنے، ہمارے بچے نیک انسان بنے، ہمارے بچے حافظ عالم بنے، لیکن وہ اس کے لیے جو ایک ماحول بنانا ہوتا ہے، قوام نے ایک ماحول دینا ہوتا ہے، وہ دینے میں ناکام ہیں۔ ان کی اپنی ترجیحات ہیں۔ اسباب کی کمی تو بہانہ ہے، اصل میں تو ترجیحات کا بدلنا ہے، اور ترجیحات کے بدلنے میں یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ جن کے پاس اسباب و وسائل ہیں ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ مثلاً آپ دیکھ لیجئے کہ اس ہانیہ بیٹی کی کامیابی میں کس طرح انہوں نے دین کے لیے گھر میں فارم ہاؤس میں ہی مسجد بنائی، قاری صاحب کے لیے کتنی سہولیات اور آسانیاں کیں۔ آج آپ اسکول اور ٹیوشن کے لیے تو یہ سب کرتے ہیں، لیکن قاری صاحب مفت کا ڈھونڈتے ہیں۔
اب جس کو اپنے پیٹ پالنے کی فکر ہوگی، آخر پیٹ تو سب کے ساتھ ہے، اور آنے جانے میں وقت اور مشقت ہوگی، تو وہ پڑھانے میں پھر کیا فراغت ہوگی؟ آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں اس میں اتحاد، اتفاق، محبت، عزت بچوں کے ساتھ ان کی ماں کو دیں، کیونکہ ماں نے نسلوں کے ذہنوں کو بدلنا ہے، ان کے دلوں کو قرآن کی طرف موڑنا ہے۔ جب اس کو ہی ذہنی سکون نہیں دیں گے تو یہ احلام ازغاس ہوں گے، بیکار۔ محبت تو سبھی باپ کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ آپ وقت بھی دیں، آپ عزت بھی دیں، اور ان سے پہلے ان کی ماں کو دیں، اور اس کے لیے اپنی ترجیحات بدل دیں تو اللہ کی رحمت برسنے کے لیے تیار ہے۔ میرے والد صاحب نے میری ماں کو جو محبت، عزت اور وقت دیا، اس کا ثمرہ آج اولاد کی کامیابی کی شکل میں وہ دیکھ رہے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ اور یہی چیز مجھے رندھاوا فیملی میں، کاشف رندھاوا صاحب کے گھر میں نظر آئی۔ بے شک کہ والدین کا آپس میں اتحاد، اخلاص اور ایک دوسرے کو سکون پہنچانا، نسلوں میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو لگام ڈالیں اور ترجیحات کا قبلہ درست کر لیں۔ میں کاشف رندھاوا صاحب کی مسز اور ان کی بیٹی کو خصوصی مبارکباد کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو جلد ہماری ملاقات ہوگی، اور اگر ان تک یہ پیغام آپ پہنچا سکیں تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اولاد کو ایسی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ کی